بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ شک نہیں کہ آج انڈیکس نے بہت برا پرفارم کیا۔ ایسی امید نہیں تھی انڈیکس سے، کیونکہ کچھ بری نیوز نہیں تھی جس کی بیس پہ یہ امید کی جاتی کہ انڈیکس اتنے پوائنٹ لوز کرے گا آج۔ پہلے انڈیکس کے لیول دیکھ لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر آج جو ساری سچویشن بنی انڈیکس کے ساتھ اس پہ۔ تو انڈیکس نے صبح جو اپنا ایک ہائی بنایا تھا وہ 63,074 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 301 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا لو بنایا وہ 61,637 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 1136 پوائنٹ لوز کیے تھے، اور انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ 61,841 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 931 پوائنٹ لوز کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 233 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں۔ اگر آپ صبح گراف پہ نظر ڈالیں صبح کے ٹائم انڈیکس پہ، تو انڈیکس اپنے جو پوائنٹ ہے وہ ریکور کرنے کے چکروں میں تھا۔ جو انڈیکس نے پیچھے 2-3 دن سے پوائنٹ لوز کیے تھے، لگ رہا تھا کہ انڈیکس ان پوائنٹس کو آج ریکور کر جائے گا۔ کل میرا بھی یہی خیال تھا، اور کل والی ویڈیو میں یہ بولا تھا کہ آج ہو سکتا ہے انڈیکس 500 یا 1000 پوائنٹ گین کر جائے، اور انڈیکس نے وہ امید ہے انشاءاللہ کر بھی جانے تھے، کیونکہ 300 پوائنٹ تو آلریڈی ریکور کر چکا تھا انڈیکس۔ جب انڈیکس اپنے ہائی سائڈ پہ موو کر رہا تھا یا سسٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا خود کو، تقریباً 62,500 62,600 یا 62,800 پہ جو سپورٹ تھی اس کے اوپر سسٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی ٹائم یہ خبر آ گئی تھی سائفر والی، عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی۔ تو اس کے بعد انڈیکس نے پھر پریشر لیا، اس کے بعد تمام جو سپورٹ تھی انڈیکس کی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، بریک پہ بریک کرتا گیا ہمارا انڈیکس، جتنی بھی سپورٹ تھی نیچے کی۔ ویسے اس نیوز کی بیس پہ ایز سچ اتنا امپیکٹ آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ بہت دفعہ میں آپ کو بول چکا ہوں کہ جو بھی نیوز حکومت وقت کے حق میں آتی ہے اس پہ انڈیکس خوش ہوتا ہے اور پریشر نہیں لیتا۔ وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہمارے انصافی بھائی ہیں ان کا دکھ اپنی جگہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عدالت نے ایک فیصلہ سنایا اور اس سے ایک گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے جو ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو حکومت کے حق میں ہوتے ہیں یا حکومت کی طرفداری کی نظر آتے ہیں کہ حکومت کی طرف جن کا جھکاؤ ہوتا ہے، تو ان فیصلوں پہ انڈیکس پریشر نہیں لیتا۔ ویسے جتنا پینک عوام ہوئی اس خبر پہ، مجھے نہیں لگتا کہ اس خبر پہ اتنا پینک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آلریڈی عمران خان صاحب پہلے جیل میں ہے، 3-4 سال کی سزا میرے خیال سے ان کو پہلے سنائی جا چکی ہے، وہ دوسرا توشہ خانہ میں، اس کے بعد 10 سال کی یہ ڈال لیں۔ اس کے علاوہ بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، تو اور اس کے بعد جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو رہتی سہتی کسر تھی وہ الیکشن کمیشن نے نکال دی، یہ کہہ کے کہ اگر کوئی بغیر انتخابی نشان کے کوئی پارٹی ہے تو جو آزاد امیدوار جیت کے آئیں گے وہ بھی اس پارٹی میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ تو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تقریباً ختم ہو چکی، تو یہ فیصلہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا امپیکٹ ڈالے گا انڈیکس پہ۔ لیکن پھر جو ڈر کے مال بیچتے ہیں ان کو کون سمجھائے، انہوں نے تو پھر اپنا اسلامی بھائی چارہ قائم کرنا تھا۔ لیکن اچھی بات ہے 1100 پوائنٹ کا مال کسی نے تو اٹھایا نہ سستے داموں میں، تو جنہوں نے اٹھایا وہ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ اسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، اسلامی بھائی چارے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھتا ہے۔ تو کچھ ہمارے بھائیوں نے جو مال مہنگا اٹھایا ہوا تھا اس کو سستا بیچا اور کچھ ہمارے بھائیوں کی مدد کی، تو یہ بھائی چارہ ویسے قائم رہنا چاہیے، میں خوش ہوں اس بات پہ۔ تو شمع پہ پھر کون پہرے لگا سکتا ہے؟ جن پروانوں کو جلنے کی حسرت ہوتی ہے انہوں نے تو پھر جلنا ہی جلنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ جو آپ کے لگے ہیں سیور لگے ہیں گھروں میں، ان کو آپ کھول کے دیکھیں تو اندر سے آپ کو ملتے ہیں پروانے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھس کے انہوں نے جلنا ہوتا ہے، وہ جل ہی جاتے ہیں۔ چاہے آپ بلب کے اوپر کور لگا لیں، چاہے جو پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی ان کے جو آس پاس شیشہ لگایا جاتا تھا شمع کے ارد گرد، لیکن پروانہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے موری سے سوراخ سے گزر کے اس کو جلنے کی حسرت ہوتی ہے، اس نے جل ہی جانا ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی ہمارے بھائیوں کو سمجھا لیں کہ پینک ہو کے مال نہ دیں، انہوں نے دینا ہی دینا ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ کل کی ویڈیو میں جب میں سپورٹ لیول بتا رہا تھا تو میں نے سپورٹ لیول بتائے تھے کہ انڈیکس ہمارا 62,200 61,200 اور 60,000 کی جو میجر سپورٹ ہے یہ لے سکتا ہے۔ تو جب یہ میں کل آپ کو لیول بتا رہا تھا تو مجھے خود بھی تھوڑی تھوڑی شرم فیل ہو رہی تھی کہ میں نے کہا یار میں کون سے لیول بتا رہا ہوں، انڈیکس نے اتنا کب نیچے جانا ہے، لیکن پھر اللہ بھلا کرے انڈیکس کا، اس نے میری عزت رکھ لی۔ پھر دوسرے نمبر پہ دیکھیں
बुरी खबर का आ जाना किसी के भी इख्तियार में नहीं होता। 2-3 मेरे सामने से कल वाली वीडियो के टाइटल गुजरे जिनमें बताया गया था कि इंडेक्स अपनी मेजर सपोर्ट के पास है, तो उनको भी नहीं पता था, जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं, भाई हैं मेरे, या पीएट ग्रुप वाले हैं, या दूसरा तीसरा जो भी आपको बताता है इंडेक्स से रिलेटेड चीजें, वो अच्छी या बुरी खबर का आ जाना किसी के इख्तियार में नहीं होता। अब किसी को भी नहीं पता था कि ये साइफर वाला केस जो है ये फैसला आ जाना है आज। कल की वैसे मैं न्यूज देख रहा था, उसमें मुझे लग रहा था कि कुछ मेरे ख्याल से एक्स पे, मैंने ट्विटर पे देख रहा था कि इस जो केस को बहुत हंगामी बुनियादों पे सुना जा रहा है और जेल के अंदर ही पता नहीं रात के कितने बजे तक प्रोसीडिंग चली। तो मैंने सरसरी सी नजर से देखा था उसको, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज इसका फैसला भी आ जाना है और इतना इंपैक्ट आना है इसका इंडेक्स के ऊपर। तो किसी को भी ब्लेम ना करें, जिन्होंने आपको कहा था कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, पॉइंट गेन करेगा या अपनी मेजर सपोर्ट के पास है, तो मेरे ख्याल से सब ने ठीक कहा था और लग रहा था कि आज इंडेक्स ने ऊपर ही जाना था अगर ये खबर ना आती। तो टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 52 मिलियन के, WTL में 29 मिलियन, हास्कोल 24 मिलियन, PTC 23 मिलियन, PRL FFL में 19 मिलियन के, PPL में 18 मिलियन, OGDC 17 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 15 मिलियन, एयरलिंक 14 मिलियन। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको हीट मैप दिखाता हूं, मैंने खुद भी नहीं देखा अभी। इसके बाद हीट मैप देखते हैं और देखते हैं लालो लाल है कि ग्रीन ग्रीन है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में MCB ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किया 33 पॉइंट, इसकी मैंने बाया कॉल आपको दी थी कल परसों। हबको 17, RMPL 10, BAFL 7, PPL 4, NML 3, उसके बाद बाकी एक एक पॉइंट है सबके पास। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो MEBL 77, कोलगेट 76, एंग्रो 74, OGDC 64, मारी 49, TRG 45, UBL 42, PSO 35, SNGB 25, FFC 23 पॉइंट। सरमाया वालों का तो हीट मैप नहीं खुला, लेकिन ये स्टैंडर्ड कैपिटल का खुल गया है। तो इसमें देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आज प्रेशर में, और पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर ने जगह घेरी, उसके नीचे है पावर जनरेशन, फूड एंड पर्सनल केयर में भी देखें प्रेशर, रिफाइनरी भी आज बुरी तरह पिटा, कमर्शियल बैंक्स को देख लें, सिर्फ BAFL और MCB के अलावा तमाम जो है वो लाल में है। ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, सीमेंट सेक्टर को देखें, सीमेंट सेक्टर भी टोटल लाल में है, कोई भी ग्रीन नहीं उसमें। फर्टिलाइजर में भी टोटल लाल, केमिकल देख लें प्रेशर में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में PPL ग्रीन में है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में हास्कोल ग्रीन में है। पावर जनरेशन में हबको बचा हुआ है और उसके बाद LPL बचा हुआ है। डॉलर एक्सचेंज रेट को देखें तो कल के मुकाबले में 11 पैसे कम है। उसके बाद ISL ने 2.5 रुपीज डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। PTCL के पास एक गुड न्यूज थी जो कि सुबह ग्रुप में लगा दी थी। उसके बाद एयरलिंक की आज जो है वो अनाउंसमेंट थी, तो 3.45 इसका अर्निंग पर शेयर आई है 3 रुपए 45 पैसे, जिसमें से 2 रुपए इसने डिविडेंड दिया है। तो मेरे ख्याल से बड़ी फराग दिली का उन्होंने मुजाहरा किया है। उसके मुकाबले में आप अगर एक्साइड देखें तो एक्साइड की जो अर्निंग पर शेयर आई है वो तकरीबन 20 रुपए 19 रुपए 65 पैसे, लेकिन इसने 1 रुपया भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। उसके बाद फैसल बैंक की बोर्ड मीटिंग जो है वो 7 फरवरी को आ रही है, इसकी भी बाय कॉल ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी। पिछली दफा भी फैसल बैंक अच्छा गेन दे के गया था अपनी बोर्ड मीटिंग के पास, तो अब भी लग रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा गेन दे जाएगा। उसके बाद इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स हमारा ओवरसोल्ड है। नीचे आपको स्टॉकेस्टिक नजर आ रही है इसकी, वो देखें तो तकरीबन 5 के नजदीक है यार। इसको मैं अगर जूम करूं तो मेरे ख्याल से ये 0 पे चली जानी है। तो इंडेक्स हमारा ओवरसोल्ड है, पैनिक ना हो, इंशाल्लाह ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट अगर आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो पहली रेजिस्टेंस है आगे वो तकरीबन 62,000 पे, उसके बाद 62,400, 63,000 और 63,500 पे। इंडेक्स की अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो सपोर्ट है नीचे वो 61,300 पे, 60,900, उसके बाद 60,500 और उसके बाद 60,000। तो मुझे हंसी आ रही है, कल भी मैंने बड़ी एक दिल पे हाथ रख के लेवल बताए थे और इंडेक्स उन लेवल पे चला गया था। तो आज वैसे मैं खुद चाह रहा हूं कि सुबह इन लेवल को टच ना करे हमारा इंडेक्स, बल्कि ऊपर की मूव बना ले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात आपने नोट की होगी, ये देखें कि आज इंडेक्स ने तकरीबन 1100 पॉइंट लूज किए हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक ने एज सच उतना डिप नहीं ली। तमाम स्टॉक को देख लें, साजगार को देख लें तकरीबन 3% नीचे क्लोज हुआ, सिस्टम को देख लें 0.09% नीचे क्लोज हुआ, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कल वाली प्राइस पे क्लोज हुआ।
اس کے بعد بھی جو سٹاک ہے تقریباً 3%، اس کے بعد 4%، اور ایسے ہی جو ہے کلوز ہوئے، کوئی بھی زیادہ سٹاک جو ہے وہ لوور لاگ تک نہیں گئے. تو یہ میرے خیال سے ایک اچھی بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ ویسے بھی انڈیکس ہمارا جو ہے، بلکہ سٹاک ہمارا جو ہے آلریڈی پریشر لے چکے ہیں. انڈیکس لگاتار 3 دن سے پوائنٹ لوز کر رہا ہے. ایک دن 524 پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد 484 پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد 1039 پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد آج کے دن میں 931 پوائنٹ لوز کیے. تو انڈیکس تقریباً 4 سیشن میں 2978 پوائنٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں 3000 پوائنٹ لوز کر چکا ہے. تو تمام سٹاک آلریڈی اوور سولڈ ہیں، اس سے نیچے اور کہاں جائیں گے. تو پینک ہو کے مال نہ دیں. انشاءاللہ جو ہمارا انڈیکس ہے، آپ سٹاپ لاس اپنے ذہن میں رکھیں 61,500 کا. اگر ہمارا انڈیکس 61,800 کو سسٹین کر جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ 62,000 کو بریک کر کے 62,400، 62,800 اور 63,000 کا لیول ہمیں دکھا سکتا ہے. اور اگر کوئی بگ بائر نے انٹری لے لی تو پھر اور بھی آگے کی موو ہم دیکھ سکتے ہیں. جو بھائی تو ATRL میں سٹاک ہیں تقریباً 315 320 پہ، وہ تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کے پیسے پورے کر جائے گا ATRL. جن کے پاس کیش پڑی ہے یا جن کا خون گرم ہے ابھی، وہ ATRL میں انٹری لے سکتے ہیں. اگر 308 305 پہ بھی انٹری لیتے ہیں آپ تو لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ری بائی اس کو کرنا ہوا تو وہ 280 سے لے کے 283 روپے تک آپ اس کو ری بائی بھی کر سکتے ہیں. سٹاپ لاس آپ اس کا رکھیں گے تقریباً 277 روپے پہ 277 پہ. ٹارگٹ پرائز اس کی ہو سکتی ہے 330 سے لے کے 350 روپے تک. آپ کو پتا ہے کہ سٹرانگ سٹاک ہے، سٹاک فنڈامنٹل ہے. اس کے پی ریشو دیکھیں تو 0.99 اس کی پی ریشو ہے، یعنی کہ آپ کو 1 روپے کمانے کے لیے 1 روپے سے کم انویسٹ کرنے پڑ رہے ہیں. جون میں اس کا فسکل ایئر جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے، تو پہلا کوارٹر جو تھا جون سے لے کے سپٹمبر تک اس کا ریزلٹ اس کا آ چکا تھا. فرسٹ کوارٹر تھا وہ 24 کا، اس میں اس کی ارننگ پر شیئر آئی تھی 107 روپے. ابھی جو دوسرے کوارٹر میں اس کی ارننگ پر شیئر ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ تقریباً 400 سے اوپر کی ہوگی. لاسٹ کوارٹر جو تھا 23 کا، اس میں اس نے جو ڈیویڈنڈ دیا تھا وہ تقریباً 12.5 روپے تھا. بورڈ میٹنگ اس کی اناؤنس ہو چکی ہے، 5 فروری کو اس کی بورڈ میٹنگ ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ریزلٹ اس کے اچھے آئیں گے. گین یہ آپ کو انشاءاللہ 30-40 روپے کا آرام سے دے جائے گا. اس کے بعد سسٹم بھی اچھے ریٹس پہ ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں، بلکہ ڈیلی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم آپ کو پینک تھوڑا سا کرے گا. 300 آج بھی سارا دن دیکھیں اگر تو تمام سٹاک پہ میں نے نظر رکھی ہوئی تھی، کوئی بھی اتنی دیر گرین میں نہیں رہا جتنا سسٹم گرین میں کھڑا رہا. تو انشاءاللہ سسٹم آپ کو ادھر سے آگے کی موو دے جائے گا. یہ دونوں سٹاک آپ کو انشاءاللہ اچھی موو دے سکتے ہیں. باقی کچھ چیز ہوئی تو انشاءاللہ وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. FPLP ابھی تک آیا کوئی نہیں، بعد میں FPLP آیا تو انشاءاللہ گروپ میں لگا دوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.